بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ بلدی چل رہی ہے. فرمایا فلاقتحم العقبہ، کہ انسان اس گھاٹی میں سے نہیں گزرتا. وما ادراک ما العقبہ، مخاطب آپ کو خبر ہے گھاٹی کیا ہے. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ مسکینا ذا متربہ. فرمایا دنیا اور دنیا کی خواہشات، نفس انسانی اور اس کی آرزوئیں، یہ بلند پہاڑوں کی مانند ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. یہ ایسے پہاڑ ہیں جن کے اوپر سے راستہ نہیں جاتا. چڑھتے رہو چڑھتے رہو چڑھتے رہو، آخر عمر ساتھ چھوڑ جاتی ہے. آرزوئیں، خواہشات کے پہاڑ عبور نہیں ہوتے. انسان دو طرح کی کوشش کرتا ہے دنیا میں، حصول زر کی اور حصول اقتدار کی. یہ دو بہت بڑے پہاڑ ہیں. دولت کی کوئی حد نہیں ہے، کرتے رہو جمع اور کوئی حد نہیں ہے.
ڈھیروں جمع ہو گئی، منوں سونا چاندی جمع ہو گیا، کھربوں روپے جمع ہو گئے، ملکی بینکوں میں ہیں، غیر ملکی بینک بھرے پڑے ہیں، اربوں روپے کروڑوں روپے ہر مہینے سود آ جاتا ہے، لیکن پھر لوٹ رہا ہے انسان، اور چاہیے۔ اپنی بڑائی اقتدار کرتے کرتے ملک کا بادشاہ بھی بن جائے، وہ آرزو ختم نہیں ہوتی، بادشاہی میرے ہی پاس رہے، پھر میری نسل میں چلے، میرا بیٹا بن جائے، اسی تگ و دو میں، اسی بھاگ دوڑ میں وہ طے نہیں ہوتا، پہاڑ فارغ نہیں ہوتا کہ اب اس کے اوپر پہنچی انہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ خواہشات اور آرزوؤں کے دو پہاڑ ہیں، حصول زر کی آرزو، حصول اقتدار کی آرزو۔ اپنی بڑائی کی آرزو، دنیا کی عیش و عشرت کی آرزو، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کسی درجے کے کسی بندے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ آپ جسے حقیر سمجھتے، آپ جسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، آپ جسے گداگر کہتے ہیں، خانہ بدوش کہتے ہیں، اس کے پاس مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، روزانہ گدا کر کے کھاتا ہے، جھگی میں بیٹھا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر پوچھوں کہتے ہیں باقی جھگی والوں سے میں بڑا اچھا ہوں، میرے مقابلے کا کوئی بھی نہیں۔ کمال ہے۔ ہر بندے میں یہ انا گھسی ہوئی ہے، ہر درجے میں۔ فقیر سے لے کر بادشاہ تک اپنی آنا میں گرفتار، میری بات مانی جائے، میرا حکم نافذ ہو، اقتدار میرے ہی پاس رہے۔ حصول زر، بادشاہوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، پھر لوٹ رہے ہیں۔ جوں جوں درجہ بدرجہ دیکھتے جائیں، آپ افسروں کو دیکھیں، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہیں، ٹی اے ڈی اے مل رہا ہے، گاڑیاں سرکاری، پیٹرول سرکاری، مکان سرکاری، رشوتیں لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو ملازم ہیں ان کی تنخواہ بھی کھا جائیں گے، مالی کے پیسے کھا جائیں گے، چوکیدار کی چپڑاسی کی تنخواہ کھا جائیں گے۔ کمال ہے کہ تمہارا اتنی دولت سے گزارا نہیں ہو رہا تھا، اس غریب کو جسے 2000 4000 ملتے ہیں بولے وہ کھا جائیں گے۔ تو فرمایا یہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دین اور شریعت، ان کے درمیان ایک راستہ ہے، عقبہ گھاٹی ہے، درہ ہے۔ عقبہ گھاٹی کہتے ہیں اس تنگ راستے کو جو ان پہاڑوں کے درمیان جن پر کوئی راستہ نہ ہو، ان کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، جس میں جیسے ہمارے ملک میں تو کئی درے ہیں، ہمیں تو پرائمری میں پڑھے تھے فلاں درہ فلاں درہ، وہ سارے درے جو ہیں، درہ خیبر بھی تو ایک درہ ہی ہے، کوئٹے میں بلوچستان میں بولان ہے، تو اس میں سے گزرنا آسان ہوتا ہے، آدمی گزر جاتا ہے۔ فرمایا اس سے گھاٹی سے نہیں گزرتے، درے سے نہیں گزرتے، پہاڑوں پہ چڑھتے رہتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ، انہیں عبور نہیں کر سکتے، طے نہیں کر سکتے، خواہشات اور آرزوئیں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ درے سے گزرنا کیا ہے؟ ما ادراک ما العقبہ، یہ درے سے گزرنا کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے دانشور روز بحث ہو رہی ہوتی ہے، علماء حضرات بھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ پھر کہتے ہیں حقوق اللہ کی تو خیر ہے، اللہ معاف بھی کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ زیادہ اہم ہے۔ پوچھا اگر یہ جائے کہ حقوق العباد کس نے مقرر کیے ہیں؟
کون ہے جس نے بندوں کو بندوں پر حقوق دیے ہیں؟ تو پھر وہ بھی حقوق اللہ ہی بن جاتے ہیں، مقرر تو اللہ نہیں کیے۔ تو حقوق العباد بھی ایک طرح سے احکام الہی ہیں، اس نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی حقوق اللہ ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کریم نے یہاں عبادت کی بات نہیں کی، فرمایا یہ جو ان آرزوؤں اور خواہشوں کے درمیان درا ہے، یہ کیا ہے؟ فق و رقبہ۔ اسلام کا جب ظہور ہوا اور دنیا کفر اور مشرکین نے مخالفت کی، بڑے دکھ سہے، خود ذات کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم سمجھ نہیں رہے ہو، اسلام تمہارے لیے آسانیاں اور بہتری لایا ہے، اور تم جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، غلامی کی، جبر کی زنجیریں، وہ توڑنے کے لیے آیا۔ میرے ذہن میں اب وہ آیہ کریمہ نہیں ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اسلام تو تمہیں جبر اور غلامی کی زنجیریں توڑ کر انسانی آزادی سے آشنا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، تم بندوں کی غلامی کو اللہ کی غلامی پر ترجیح دے رہے ہو۔ اللہ نے تو تمہیں انسانی حقوق دے کر آزادی دی ہے، اور اللہ نے تو ہر فرد کو آزادی دی ہے، لہذا تم پر پابندی صرف یہ ہے کہ اپنی آزادی کے حد میں رہو، دوسرے کی آزادی کو ڈسٹرب نہ کرو، اس میں مخل نہ ہو جاؤ، کیونکہ اس کا بھی حق ہے آزاد رہنا۔ باقی اس کریم نے تو پابندی نہیں لگائی، بھلے برے کی تمیز دے دی، بھلائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، ہر طرح کا ہدایت کا سامان میسر کر دیا، استعداد، عقل، شعور، ہر چیز عطا کر کے فیصلہ تجھ پر چھوڑ دیا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ رزق سے مراد ہر وہ چیز جس کی بندے کو ضرورت ہے، ایک باڈی سیل سے لے کر سورج، چاند، ستاروں تک، ہوا، پانی، روزی، غذا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ یہ میرے ذمہ ہے۔ تیرے ذمہ کیا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، تیرے ذمہ صرف اتنا ہے کہ میرا شکر ادا کر، احساس کر کہ میں نے تجھ پر کتنی نعمتیں کی ہیں، دن میں 5 بار مجھ سے ملا کر، میری پاکی، میری عظمت بیان کر، میرے نبی پر درود بھیج، اور اپنی خواہشات بیان کر، جو چاہتا ہے دے دے۔ جو چیز ساری کائنات تیرے لیے ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے، تمیز کے ساتھ استعمال کرو، جو طریقہ میں بتاتا ہوں اس طرح سے استعمال کرو، موج کرو۔ اب اس کو چھوڑ کر تم نفس کے غلام بنتے ہو، وہ تمہیں بندوں کی غلامی میں دے دیتا ہے، تمہارے قانون آئین بندے بناتے ہیں، وہ تمہاری آزادی کچل دیتے ہیں، تمہاری سوچوں پہ پہرے لگا دیتے ہیں، تم اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے، تم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، تم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، تم اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے۔ انسانوں کو ایسی پابندیوں میں جکڑ دیتے۔ تو یہاں اللہ کریم نے نماز، روزے کی، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کی، فرمایا گھاٹی سے میں گزرنے میں سر فہرست یہ ہے فق و رقبہ،
لوگوں کو اپنے جیسے لوگوں کی غلامی سے آزاد کرانا، ان کو وہ آزادی دینا جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ یعنی کافرانہ نظام، باطل نظام، بندوں کے بنائے ہوئے نظام، دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا تحفظ ہم کر رہے ہیں، لیکن سارے حقوق انسانی ان میں پامال ہو رہے ہوتے ہیں۔ حقوق انسانی کا تحفظ صرف اس دستور میں ہو سکتا ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ تو مشرکین کو بھی یہ بتایا گیا کہ تم اسلام کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ بے وقوفو، تم بتوں کے غلام، تم بندوں کے غلام، تم سرداروں کے غلام، تم بادشاہوں کے غلام۔ اسلام تو یہ ساری غلامی کی زنجیریں توڑ کر تمہیں آزاد زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اصرار اس بات پہ کرتے تھے کہ ہم عبادت سے نہیں روکتے۔ چلو مکہ مکرمہ میں پہلے بہت سے مذاہب ہیں، ایک مذہب اور سے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ چاند سورج کی ستاروں کی، آپ اللہ اپنا جو کہتے ہیں اللہ ہے اس کی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے یہاں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ ہمارا معاشرے کا جو نظام ہے وہ ایک ہے، مل جل کر رہنے کا، لینے دینے کا، کاروبار کا، مقدمات کے فیصلوں کا، قانون و عدالت، یہ وہ سب ایک ہے۔ آپ اس کو نہ چھیڑیں، آپ بھی اس میں رہیں، اس کے مطابق رہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی عبادت کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا غلامانہ ہے، انسانی حقوق اس میں سلب ہو رہے ہیں، انسانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اسلام یہ زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہے۔ قانون اللہ کا ہوگا، بندوں کا قانون بندوں پہ نہیں ہوگا۔ یہی تو جھگڑا تھا، اور آج بھی یہی جھگڑا ہے۔ آج کون سے ملک میں آپ کو کوئی نماز سے روکتا ہے؟ کوئی دنیا کا غیر مسلم ملک ایسا ہے جس میں آپ کو نماز سے روکا جاتا ہے؟ اذانیں دو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عیدیں مناؤ۔ سوسائٹی اور معاشرت جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی۔ ہر ملک کہتے ہیں ہمارے اپنے دستور و قوانین ہیں، ان کے مطابق۔ آپ کافر ممالک کی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کافر دنیا اب مسلمانوں کو اپنے اسلامی ممالک میں بھی نفاذ اسلام کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم اسلامی پاکستان نہیں کہہ سکتے، ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا پڑتا۔ اسلام کے ساتھ کسی اضافے کی ضرورت ہے، اسلام میں کوئی کمی ہے، کہیں نامکمل ہے، یہ جمہوریت کیا ہے؟ ایک فراڈ ہے۔ بعثت عالی سے پہلے انسانی حقوق کہاں تھے؟ دنیا میں جمہوریت کہاں تھی؟ شہنشاہیت تھی روئے زمین پر، بادشاہ تھے، حاکم تھے، کوئی جمہوریت نہیں تھی۔ یہ تو شخصی آزادی، بندے کی رائے کی اہمیت تو دی اسلام نے۔ تو یہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کے اندر موجود ہے کہ ہر فرد کو شرعی حدود کے اندر زندگی گزارنے کی اجازت ہے، کوئی دوسرے پر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا۔ یہی جمہوریت ہے۔ تو جب ہم اسلام کہتے ہیں تو جمہوریت جو اسلامی ہے وہ تو اس کے اندر ہے۔ یہ اور پخ لگانے کی ضرورت کیوں آئی؟ یہ وہ جمہوریت ہے جسے مغرب جمہوریت کہتے ہیں، جس میں انسانی حقوق سلب کیے جاتے ہیں، بندوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تمہیں ایسے جینا ہوگا۔
جس نے زندگی دی، وجود دیا، حیات دی، اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ جینے کے انداز بتائے، یا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے وضع کر سکتا ہے؟ کیا انصاف ہے یہ؟ لیکن ہم اسلامی پاکستان نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام کو ساتھ اسلامی لگا ہوا ہے، کام سارا جمہوریہ پہ ہو رہا ہے۔ ہم روزانہ سنتے ہیں بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے بیان، اور اب تو خیر زمانہ ہی اور آ گیا، دنیا بدل گئی ہے، لوگ بدل گئے، زمانہ تو وہی ہے، دن رات وہی ہے، موسم وہی ہے، سورج چاند ستارے وہی ہیں، زمین و آسمان وہی ہیں، لوگ بدل گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی اور ہم سیاست سے آشنا ہی نہیں تھے کہ یہ سیاست کیا بلا ہوتی ہے، کسی کو ان علاقوں میں کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ ہم نے تو پہلی دفعہ الیکشن اور ووٹ کا نام مجھے یاد ہے تب سنا جب پاکستان بننے کے لیے یونینسٹوں میں اور مسلم لیگ میں الیکشن ہوا اور وہ گھر گھر ووٹ مانگے گئے، تو پہلی دفعہ ہم نے ووٹ کا اور الیکشن کا نام سنا۔ لوگ بڑے آرام سے رہتے تھے۔ وہ غلامی اس آج کی نام نہاد آزادی سے زیادہ بہتر تھی، انسانوں کو زیادہ حقوق حاصل تھے، اگرچہ کافر کے غلام تھے۔ غلط تھا یا صحیح تھا، جو قانون تھا اس کا احترام ہوتا تھا، قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ وہ غلط قانون تھا، ظالمانہ تھا، یہ جیسا تھا ہر ایک کے ساتھ برتا جاتا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ الیکشن ہونے شروع ہو گئے، پھر سیاست آ گئی، پھر وہ پارٹیاں بن گئیں، لیکن عزت و احترام سے بات ہوتی تھی، پارٹیوں کے جلسے ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے، آرام سے بیٹھتے تھے، دلائل ہوتے تھے لیڈروں کے پاس، جو بات وہ لیڈر کرتے تھے اس پہ دلیل دیتے تھے کہ میری بات مانو، اس میں یہ فائدے ہیں۔ اب اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ جلسے ہلڑ بازی بن گئے ہیں، مرد کم عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیاں فیشن بنا کر جاتے ہیں، وہاں چٹکلے ہوتے ہیں، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، مشغلے ہوتے ہیں، اتنی ہلڑ بازی ہوتی ہے کہ جلسے میں کئی لوگ کچل کر مر جاتے ہیں۔ تقریریں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، کوئی بندہ پروگرام نہیں دیتا، مخالف کو گالیاں دینا یہ تقریر جلسے کا عروج ہوتا ہے۔ وہ چور ہے، وہ بدماش ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، پھر دوسرا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چور ہے، یہ بدماش ہے، اس نے یہ کر دیا۔ کوئی تعمیری بات کسی طرف سے بھی نہیں آتی۔ دیکھ رہے ہیں قدرت کے رنگ، شام کو خبریں چھپتی ہیں، اتنے بندے مر گئے، کسی نے پرواہ نہیں کی، عورتوں کو چھیڑا گیا، عورتوں کے انکلوئر میں لڑکے گھس گئے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ عورتیں نہیں لڑکیاں تھیں، یہ بن سنور کر جاتی کیوں؟ ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے خاوند، ان کے بیٹے کو جا کر جلسہ سنا، انہیں بھی بتا دیں۔ پردہ ان کا نہیں ہے، لباس ان کا پورا نہیں ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، مجھے سے سب یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، مجھے سے سب یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں یہاں اوپر۔ آپ جب آدھا لباس پہن کر اور منہ سر لیپ پوت کر ایک کھلے میدان میں جہاں ہزاروں ہر طرح کے مرد ہوں گے، لڑکے ہوں گے، اوباش بھی، اچھے بھی برے بھی،
وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں گی تو پھر کچھ تو ہوگا۔ اور یہ اب سیاست ہو رہی ہے، اور ہر سیاسی لیڈر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جان دے دیں گے جی، جمہوریت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ جب پیدا ہوتے ہو تو کہتے ہو کان میں اذان دو، جب مرتے ہو تو کہتے ہو ہمارا جنازہ پڑھو، جب مارے جاتے ہو تو کہتے ہو ہم شہید ہو گئے۔ زندگی میں اسلام کا نام تمہیں پسند نہیں آتا، زندگی میں صرف جمہوریت جمہوریت۔ جب پیدا ہوتے ہو تو کوئی جمہوری آواز کان میں ڈالا کرو، جب مرتے ہو تو جمہوری انداز میں دفن کیا کرو، جمہوریت کو بلاؤ وہ تمہیں دفن کا انداز بتائے۔ زندگی میں اسلام کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، مر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھی تمہاری، وہ دنیا بھی تمہاری، موج ہو گئی بھائی، پھر اللہ کا انصاف کہاں گیا؟ فرمایا یہ تو ایک گھاٹی ہے، گھاٹیوں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اسلام پر رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن تکمیل خواہشات جو ہے نا اس پہاڑ پر چڑھنے سے کروڑوں درجہ پھر آسان۔ گناہ سے نیکی آسان ہے، کفر سے ایمان آسان ہے، ظلم و جبر کرنے سے امن آسان ہے، زیادتی کرنے سے انصاف کے ساتھ رہنا آسان ہے۔ یہ پھر گھاٹی ہے، درہ ہے، راستہ ہے، آگے دوسرا جہان آبادی ہے۔ ساری عمر پہاڑ پر ہی چڑھتے رہو گے، چڑھتے رہو گے، مشکل ترین کام ہے۔ فرمایا لوگ اپنے لیے وہ چن لیتے ہیں، اس راستے سے نہیں گزرتے، فلقتحم العقبہ، گھاٹی عبور نہیں کرتے، وادی سے نہیں گزرتے۔ اور جانتے ہو وادی کیا ہے؟ فک و رقبہ، لوگوں کو وہ حقوق دلانا، لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانا۔ یہاں بڑا آسان سا ترجمہ کر دیتے ہیں، جو جی غلاموں سے آزاد کیا جائے۔ جو غلام نہیں، ہم سب غلام ہیں۔ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں انسانوں کی غلامی ہے۔ جہاں بھی قانون اسلامی نہیں ہے وہاں کسی انسان کے حقوق وہ نہیں اسے مل سکتے جو اللہ نے دیے ہیں، جو اس کے بنیادی حقوق ہیں۔ وہی ملیں گے جو اس معاشرے یا اس حکومت یا اس ادارے نے مقرر کیے ہیں، جو اس نے لے لیے ہیں وہ نہیں پوچھ سکتے۔ تو لوگوں کو غلامی سے، بندوں کی غلامی سے، بتوں کی غلامی سے، غیر اللہ کی غلامی سے ان کی گردنیں چھڑانا، فرمایا یہ ہے گھاٹی عبور کرنا۔ یا پھر وہ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کڑے وقت میں لوگوں کی مدد کرنا، جس کے پاس کچھ نہیں، بھوک کے وقت اسے کھانا دینا، مطلب ہے مشکل وقت میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا، لوگوں کو مشکل سے نکالنا۔ اسلامی قوانین لوگوں کو زندگی کی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے غیر اسلامی قوانین ہیں یہ لوگوں کو لالچ دے کر مزید برائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ منافع کا لالچ دے کر سود پر لگا دیا، دونوں جہاں گئے اور منافع ملتا رہا۔ یہی حال سارے قوانین کا ہے۔ تو یہاں حقوق العباد کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ یہ گھاٹی طے کرنا یہ ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حکمران ملک کے ایک ایک فرد کے حقوق کا لحاظ رکھے، جہاں تک کسی کا دائرہ اختیار ہے، گھر کا بڑا سارے گھر کے حقوق کے لحاظ رکھے، عالم اپنے سارے سننے والوں کے حقوق کا دھیان کرے، پیر صاحب سارے مریدوں کو
بتوں بندوں خواہشات کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے عمر صرف کریں. صرف شرینیاں نہ کھاتے رہیں. ہر کوئی اپنا اپنا جواب دے گا. وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، خواہشات و آرزوؤں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں لانا، انسانوں کی غلامی، انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین کی جگہ اسے اللہ کے عادلانہ قوانین دینا، اسلام کا نظام نافذ کرنا. یتیماً ذا مقربہ، بعض رشتہ دار جو بے کس ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، کوئی سر پہ سایہ نہیں رہتا، کوئی وسائل نہیں رہتے، عمر نہیں ہوتی کمانے کی. اسی طرح بہت سے لوگ بے وسیلہ ہو جاتے ہیں، چونکہ یتیمی کی تو ایک عمر ہوتی ہے. یتیم نابالغ ہوتا ہے، بالغ کو یتیم نہیں کہتے. جب تک بلوغت نہیں ہوتی یتیم کہلاتے. جب بالغ ہو جاتا وہ خود ایک معاشرے کا فرض بن جاتا ہے، وہ یتیم نہیں رہتا. ورنہ تو پھر سارا معاشرہ یتیم ہے، کسی کے والدین ہمیشہ تو زندے نہیں رہتے. تو ایسے لوگ جیسے نابالغ بچہ جن کے پاس وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، کسی کی صحت نہیں ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے، کسی کے پاس دوسرے ذرائع نہیں ہیں، ان کی مدد کرنا، جاہلوں کو پڑھانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بے روزگار کو روزگار دینا، جس کے حقوق غصب ہو رہے ہیں اس کو اس کے حقوق دلانا. او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین بے بس لوگ جو خاک آلودہ ہوں، ذا متربہ جو خاک میں ملا دیے گئے ہوں، جو بالکل بے بس کر دیے گئے ہوں، جو بیچارے فریاد بھی نہ کر سکتے، جن کا عالم یہ ہو کہ ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنے. آج اپنے ملک میں دیکھ لیں یہی عالم ہے. آپ دھکے کھاتے رہیں، مہینوں پوچھتا کوئی نہیں، قتل ہو جائے کوئی رپورٹ درج نہیں کرتا، ڈاکہ ہو جائے کوئی پوچھتا نہیں، تھانے جاؤ چوری ہو جائے تھانے جاؤ وہ آپ کو گرا کر کوٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے تم سچ بتاؤ. کوئی عجیب سا تماشا بنے. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ٹی وی پہ سن کر، حالانکہ ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں پابندی ہے اور وہ آزادی سے نہیں بتا سکتے، اس کے باوجود ایسی باتیں آتی ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی کہ یا اللہ اس ملک میں کوئی حکومت ہے صحیح، کوئی نظام کافرانہ ہی صحیح، کوئی ہے صحیح. تو فرمایا جو لوگ مٹی میں مل گئے ہیں، ذا متربہ، خاک سار جنہیں اردو میں کہتے ہیں، خاک آلود ہو گئے ہیں، ذا متربہ خاک میں مل گئے ہیں، جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، انہیں بھی آزادی دینا، ان کے حقوق بحال کرنا، ان کو انسانی احترام آدمیت ان تک پہنچانا، یہ گھاٹی عبور کرنا ہے، یہ راستہ ہے اسلام کا. ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ ان لوگوں میں شمار ہو جو اللہ پر ایمان لائے. یعنی اب آئی بات عبادات حقوق اللہ کی. جو بندہ بندے کا حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا ادا کرے گا؟ لہذا حقوق العباد کو یہاں پہلے زیر باس لایا گیا کہ تیرے سامنے لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو تو کر سکتا ہے وہ تو کر، جو تیرے بس میں نہیں ہے وہ تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر. وہ کر تو پھر تو کہے کہ میں مومن ہوں، میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں. پھر تیرا نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، سجدہ دینے کا بھی مزہ آئے گا، روزہ رکھنے کا بھی مزہ آئے گا. پھر بات ہے تیرے حج اور عمرے کی بھی.
تو خود لوگوں کو لوٹ کر رشوتیں لے کر حج کر آیا تو کیا ہوگا؟ کم تول کر زیادہ مہنگائی کر کے لوگوں کو لوٹ کر، کافروں کے تہوار آتے ہیں، ہندوؤں کی دیوالی آ جاتی ہے، عیسائیوں کی عیدیں آتی ہیں تو چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان شریف آتا ہے، عیدیں آتی ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ وہ سستی کرتے ہیں کہ جن کے پاس کم پیسے ہیں وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، ہم مہنگی کر دیتے ہیں کہ کوئی غریب خوشی نہ منا سکے۔ پھر ان پیسوں سے حج کرنے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پہلے غریب کے، مسکین کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرو، جو تم دے سکتے ہو وہ پورے کرو، پھر ثم کان من الذین آمنوا، اب کہو کہ میں مومن ہوں، میں نے اس لیے کیا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میرے اللہ کا حکم تھا، میں نے اس لیے کیا۔ پھر پتہ چلے گا کہ واقعی تم مومن ہو، پھر بات ہوگی کہ واقعی تم مومن ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور چھٹی ہو گئی ساری عمر، نہیں، پھر عمر بھر اسے نبھاؤ۔ صبر کیا ہے؟ عربی میں صبر کہتے ہیں جیسے کوئی سوار گھوڑا بھگا رہا ہو تو ایک دم سے باغ کھینچ کر اسے روک لے، رک جانا، یعنی حدود الہی کے اندر رک جانا، حدود شرعی کو عبور نہ کرنا، حلال حرام، جائز ناجائز، پاک پلیت، عقیدہ عمل اللہ کے دین کے مطابق کر لینا۔ فرمایا حقوق العباد دو، اللہ پر ایمان قائم رکھو، اللہ کے حقوق ادا کرو، اور یہ عمر بھر کا کام ہے، ایک دن کر کر فارغ نہیں ہو جاؤ گے کہ آج ہو گیا چل یہ اب چھٹی ہو گئی، نہیں۔ آمنوا وتواصوا بالصبر، صبر ایسا کرو کہ صبر کی تلقین اور تبلیغ ہو جائے، دین پر استقامت ایسی ہو کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کمانا کھانا بھی تبلیغ بن جائے۔ دو طریقے ہیں تبلیغ کے، ایک زبانی بات پہنچانا، بلغ یبلغ، تبلیغ ہوتی ہے پہنچانا، پیغام پہنچانا، یہ تو آسان ہے، ہر کوئی پہنچا سکتا ہے۔ انبیاء کا طریقہ تبلیغ کیا ہوتا ہے؟ احکام الہی کی عملی تصویر بن جاتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں تم بھی ایسا کرو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا حکم دیا تو پہلے نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید باری کا حکم دیا تو پہلے توحید باری کا اعلان فرمایا، رسالت کا حکم دیا تو اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، روزے کا حکم دیا تو خود روزہ پہلے رکھا۔ احکام شریعت لوگوں تک پہنچانے سے پہلے انبیاء خود اپنا جو حکم نازل ہوتا ہے نبی اپنا لیتا ہے، گویا نبی کی حیات مجسم تبلیغ بن جاتی۔ جیسا پوچھا گیا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے، فرمایا گیا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھتے جاؤ آپ کے اخلاق کریمانہ کی وضاحت ہوتی جائے گی۔ تو تبلیغ یہ ہے کہ پہلے خود مجسم وہ بات بن جائے جو دوسرے کو پہنچانا چاہتا ہے، وتواصوا بالصبر، یعنی اس کا کردار تبلیغ بن جائے۔ پھر اس نے جو ذمہ عمر بھر استقامت کی، ڈٹ کر رہا، اس کا عقیدہ اور عمل خود بولتا رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں،
اس طرح کی خوبصورت مساجد اور یہ کارپٹ اور یہ بجلی اور یہ لائٹیں یہ ہمیں اس وقت نصیب نہیں تھیں. کچے گھروں میں پتھروں پہ بیٹھے ہوتے تھے. بجلی کا تصور نہیں ہوتا تھا، نہ پکھے نہ بتیاں. مجھے یاد نہیں کس نے، کوئی نیا بندہ تھا ویسے ملنے جلنے والا حضرت کا، اس نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ آپ جو ہی جماعت اکٹھی کر رہے ہیں تو یہ کیا آپ نے ایک اور مصیبت جمع کر لی ہے، اور یہ لوگوں کا تماشا اور اجتماع، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے الفاظ صحیح یاد نہیں ہے، الفاظ کیا ہوں گے اللہ بہتر جانے، مدت کی بات ہے، نصف صدی بیت گئی. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ سارے کوئی باجدید بستامی نہیں بن جائیں گے، مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے کوئی مثالی ولی نہیں بن جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ لوگ تو ایسے بن جائیں جن کے حلیے سے، عقیدے سے، کردار سے کچھ اندازہ تو ہو سکے کہ مسلمان کیسے ہوتے تھے. آپ اس درد کا اندازہ نہیں کر سکتے جو اہل اللہ کے دل میں ہوتا ہے کہ خدایا کروڑوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اربوں لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور ایسا کوئی بھی نہیں ملتا جیسے مسلمان ہوتے. کوئی عیسائیوں کی طرح ہے، کوئی یہودیوں کی طرح ہے، کوئی ہندوؤں کی طرح ہے. کیسے مسلمان ہیں کہ ہندوؤں میں کھڑے کر دو تو پہچاننا مشکل ہے، عیسائیوں میں کھڑے کر دو تو پہچان کے دکھاؤ کہ مسلمان کون ہے، یہودیوں میں کھڑے کر دو، کافروں میں کھڑے، کیسے مسلمان ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میں یا سارے اچھے برے، پڑھ پڑھے لکھے، جوان بوڑھے، ہر طرح کے لوگ جمع کر رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ کوئی سارے پائے کے ولی اللہ یا باجدید بستامی نہیں بن جائیں گے، لیکن کچھ تو اللہ کرے گا ایسے ہوں گے جن کا کردار اور حلیہ دیکھ کر اندازہ ہو سکے گا کہ مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. یہ آرزو حضرت کی تھی. اب یہ اللہ ہی جانے کہ میں اور آپ اس خواہش پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں، ہمیں دیکھ کر کوئی اندازہ ہوتا ہے یا نہیں. بہرحال یہ ساری محنت مجاہدہ اس لیے تھا. تو فرمایا وتواصوا بالصبر، اس کا کردار، اس کا حلیہ، اس کی استقامت بھی تو تبلیغ، وہ بھی تو بتائے، لوگوں کو بتائے کہ جم کر رہنا چاہیے. حق کو صرف قبول کرنا کمال نہیں ہے، حق کو نبھانا کمال ہے. اللہ استقامت دے تو حق مل جائے تو پھر دنیا کے بڑے فریب، بڑے پھندے، کہیں ڈر خوف، کہیں لالچ، کہیں ترغیب، کہیں کچھ، پھر جم جائے، پھر ثابت کر دے کہ حق حق ہے اور حق پر رہنا پڑتا ہے. تکلیف آئے، دکھ آئے، موت آئے، دنیاوی نقصان ہو، لیکن دین نہ چھوڑے، نہ عقیدہ چھوڑے، نہ عمل چھوڑے، اپنا کردار قائم رکھے. وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرے، نصیحت کرے. یہ تلقین اور نصیحت کا کر کے دکھائے، اس کا عمل بولے، اس کا کردار بولے، اس کا کردار بتائے. وتواصوا بالمرحمہ، اور شفقت کی تبلیغ کرے. اس کے انداز سے پتہ چلے کہ شفقت اور رحمت اور صلہ رحمی کسے کہتے ہیں. اس کا تعلق والدین سے، اس کا تعلق اولاد سے، اس کا تعلق عزیز و اقربا سے، اس کا تعلق بیویوں سے، اس کا تعلق ماؤں سے، اس کا تعلق بیٹیوں سے، بیٹوں سے، اس کا تعلق شاگردوں سے، دوستوں سے، اس کا تعلق معاشرے سے، قوم سے، ملک سے. وہ ظاہر کرے کہ یہ بندہ محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا.
یہ شفقت کرتا ہے، دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، نقصان نہیں کرتا۔ وتواصوا بالمرحمہ، اس کا کردار سراپا تبلیغ بن جائے شفقت کی، رحمت کی، محبت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ہاں یہ لوگ ہوں گے جو اس گھاٹی سے گزرے، لوگوں کو، انسانوں اور بتوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کا قانون جو ان کی انسانی آزادیاں دیتا ہے اس سے آشنا کیا، بے بسوں بے کسوں کی امداد کی، لوگوں سے خود دین پر قائم رہے، سراپا تبلیغ بن گئے، اور محبتیں بانٹی جہان میں، گولیاں نہیں برسائیں، گھروں کو آگ نہیں لگائی، محبتیں بانٹیں، شفقتیں بانٹیں، وتواصوا بالمرحمہ، رحمتیں، محبتیں تقسیم کیں، ان کے جینے کا ایک ایک انداز محبت بانٹتا ہو۔ اولئک اصحاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میدان حشر میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ آگے اس کی صورت پچھلی صورتوں میں گزر چکا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، پڑھیں گے، خوش ہوں گے، کہیں گے سبحان اللہ، اللہ نے ہم پر، پھر خوش ہو کر اپنے بال بچوں نجات میں جو ہوں گے یا دوست جو نجات یافتہ لوگوں کے پاس عزیز آگے، یا دیکھو میرا مجھ پر اللہ نے یہ رحم کیا، یہ رحم کیا، یہ رحم کیا۔ جنت میں داخل ہوں گے، گو تکیے لگے ہوں گے، سونے چاندی کے تخت ہوں گے، اب چاندی سونے کے برتن، خورے جنت کے کھانے پینے لباس نعمتیں ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ والذین کفروا کافی تھا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو سزا ہوگی، یہ کافی تھا نا۔ آگے بآیاتنا بڑھا دیا، ہماری باتوں سے۔ فرمایا عظمت الہی کو تو لوگ مان لیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو نہیں مانتے، یہ مشکل ہو جاتا۔ تو یہ نہیں فرمایا جنہوں نے مجھ سے کفر کیا، فرمایا والذین کفروا بآیاتنا، جس نے میری باتوں سے، میرے آیات سے، میرے دیے ہوئے ضابطۂ حیات سے انکار کیا، والذین کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، نہ ماننا۔ آج کل تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے معنی بدل لیے ہیں۔ تو میں پچھلے دنوں ایک دانشور کو، اتفاقاً آ جاتے ہیں ٹی وی پہ، تو میں ان کو، مجھے پسند نہیں ہوتے جب یہ خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور مرضی کے معنی کرتے ہیں، لیکن پھر کبھی سننا بھی پڑتا ہے تو دیکھتے کیا یہ کیا کہتا ہے۔ تو ایک دانشور صاحب لگے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کافر تو صرف وہ تھے جنہوں نے حضور کے سامنے اللہ کو ماننے سے انکار کیا، وہ کافر تھے۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو کفر بھی ختم ہو گیا، اب حضور کا انکار تو حضور کے سامنے تو کرتا کون ہے۔ تو پھر یہ اب جو ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، اس نے کہا یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر نہیں۔ اب میری سمجھ میں یہ منطق نہیں آئی کہ غیر مسلم میں اور کافر میں کیا فرق ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکا۔ تو وہ بندہ تو دبئی سے بیٹھ کر لیکچر جھاڑ رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ غیر مسلم تو ہیں، نان مسلم، بلکہ وہ کہہ رہا تھا غیر مسلم، تو میں کہہ رہا ہوں اس نے نان مسلم کا لفظ استعمال کیا کہ یہ نان مسلم ہے، کافر نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے والذین کفروا بآیاتنا، جس نے میری آیات سے منہ پھیرا،
انکار کیا، میرے ضابطے ٹھکرا دیے، میرے قوانین نافذ نہ کیے۔ یہاں ذات کے انکار کی بات نہیں ہے، غور فرما لیجئے۔ کفروا بآیاتنا، اللہ کا تصور تو کہیں نہ کہیں کسی انداز میں ہر کوئی مانتا ہے، ایک طاقت ماننی پڑتی ہے جو آخری ہے۔ چلو کسی نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے صحیح مان لیا، لیکن کلمہ پڑھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ جتنی چیزیں ہیں جو منوائی جاتی ہیں وہ اقرار سے شروع ہوتی ہیں کہ یہ بات مانو۔ یہ اسلام بڑا عجیب دین ہے، یہ کہتے ہیں پہلے انکار کرو۔ سارے اقرار سے شروع ہوتے ہیں، یہ انکار سے شروع۔ پہلے کہو کوئی عبادت کے لائق نہیں، لوح دل صاف کر دو، کوئی بھی نہیں ہے جس لا الہ، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی نہیں نہ رہا۔ اب اس پر لکھو الا اللہ، مگر ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب تم نے اللہ کو مانا۔ کبھی آپ نے غور کیا اسلام لا سے شروع ہوتا ہے، انکار سے، کہ ہر طرح کے معبود کا انکار کر، کوئی ہے ہی نہیں جس کی جو اس لائق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں لکھو الا اللہ، ہاں مگر اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ، تیرا رابطہ اللہ سے کیسے ہوگا؟ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، مجھے اللہ کی باتیں بتائیں گے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ میری کلمہ پڑھنے کے بعد آئندہ ساری زندگی اس طرح گزرے گی جس طرح اللہ کی بات محمد الرسول اللہ مجھے بتائیں گے۔ کلمے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے بغیر کوئی ایسا نہیں جس کی بے چوں چراں اطاعت کی جائے، عبادت کی جائے۔ اب اللہ کی بات مجھ تک کیسے پہنچے گی؟ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ فرمایا اب جس نے جینے بسنے کے قوانین، حلال حرام، جائز ناجائز، عدالت، سیاست، تعلیم، یہ معاشرے کے قوانین جس نے کہا اسلامی نہیں ہے، اس نے انکار کیا میرا، کیا مانا اس نے؟ اور جس نے میری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بڑے بدبخت ہیں۔ ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ پیچھے لے جا کر پشت سے سینہ چیر کر نکلا ہوا ہوگا اور اس میں اعمال نامہ ہوگا۔ اور انجام کیا ہوگا؟ علیہم نار موصدہ، یہ لوگ آگ میں چن دیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایسا جیسے زندگی میں کسی کو سخت دیوار، سنا آپ نے فلاں کو دیوار میں چنوا دیا گیا، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف پتھر اینٹیں لگ کے وہ اس میں پھنس کر بے بس ہو کر رہے، تڑپ کر جان دی، دیوار میں چنوا۔ فرمایا علیہم نار موصدہ، انہیں دوزخ کی آگ میں گویا چنوا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ ہم تو اسلامی قوانین اور شرعی قوانین کو کوئی اہمیت ہی ہم سے خیر صلی اللہ یار، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لیا، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، یہ نعت خوان بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ نعتیں بھی سنا دیتے ہیں، تو اور کیا کریں؟ عید درود بھی کرتے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ وہ فرماتا ہے زندگی میں میرے قوانین مانو ورنہ یہ رسمیں مجھے نہیں چاہیے۔ تمہیں دیکھ کر پتہ چلے مسلمان کیسے ہوتے تھے، تمہارے ساتھ برتنے سے پتہ چلے مسلمان کیسے ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بازار سے گزر ہوا تو گندم کی ڈھیری تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت گندم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیری میں دست مبارک ڈالا تو اندر سے تراوت تھی اس میں۔ تو آپ نے پوچھا یہ گندم تو گیلی ہے، یا رسول اللہ جب اس میں کوئی خاک کی دھول دھپا ہوتا ہے تو ایک دفعہ پانی سے گزارنے سے وہ خاک صاف ہو کر بہہ جاتی ہے اور یہ صاف ہو جاتی ہے، تو پھر دھوپ میں رکھ دی جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ فرمایا ابھی تو اس میں تراوت ہے، اب اگر بیچو کو گاہک آ جائے تو اسے بتانا کہ یہ اندر سے گیلی ہے، جب تک خشک نہیں ہو جاتی بتانا گاہک کو کہ دیکھ لو اندر سے گیلی بھی ہے۔ کہاں یہ نزاکتیں، کہاں آج کی بات۔ مجھے بازاروں کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، کی وجہ یہ ہے کہ میں کم ہی بازار جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کا احسان ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، ساتھی ملازم ہوتے ہیں، وہ منگا لو یہ منگا لو ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ راول پنڈی مجھے بازار جانے کا اتفاق ہوا، بہت عرصے کی بات ہے، اب تو وہ باتیں بھی نہیں رہیں، کئی سالوں کی بات ہے، 15-20 سال پہلے، 25 سال کی ہوگی۔ گاڑی میں میرے پاس تھرمس ہوتا ہے چائے وائے رکھنے کی، تو وہ ٹوٹ گیا۔ تو میں یہ جو راجہ بازار چوک سے گارڈن کالج کو سڑک آتی ہے اس پر آ رہا تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، تو اس کے ساتھ نیا نیا اندر بڑا بازار بنا تھا، میں گاڑی روک کر اندر چلا گیا۔ تو ایک دکاندار سے میں نے مانگا یار مجھے تھرمس دے دو، اچھے والا جاپانی دینا۔ اس نے مجھے دکھایا، قیمت پوچھی، اس نے مجھے یاد ہے اس نے کہا 120 روپے۔ آج کل تو مہنگے ہوں گے بہت۔ تو میں اسے پیسے دینے لگا تو مجھے کہتا ہے رک جاؤ۔ اس نے وہ کھولا، اس میں سے بوتل نکال کر الگ رکھی، الماری میں سے ایک اور بوتل نکالی، وہ اوپر لوہے کی بوتل اندر شیشے کی ہوتی ہے، تو اندر ایک اور نکالی، وہ اس میں ڈالی، بند کیا اور مجھے دے دیا۔ تو انہیں یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہم یہ 120 کی بیچتے ہیں، لیکن جب ہم 120 مانگتے ہیں تو گاہک جھگڑا کرنے لگتے ہیں، وہ 60 سے لگتے ہیں کہ وہ 70-75 پہ جا کے سودا ہوتا ہے۔ تو ہم جو اصلی جاپانی بوتل ہے وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، دیسی لے کر اس میں ڈال دیتے ہیں، تو اس میں سے بھی ہمیں کچھ بچ جاتا ہے، کیونکہ جاپانی تو اس قیمت پہ ہم بیچ نہیں سکتے۔ تو آپ سے میں نے قیمت مانگی، آپ نے بیچوں چرا، مجھے شرم آ گئی کہ بوتل تو اصلی دو۔ تو میں اس وقت اتنا لحاظ تھا، اب تو میرا خیال ہے وہ بھی بات چلی گئی ہوگی، اب تو اتفاق ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے پیسے کما کر پھر آپ حج کر آئے تو کیا کما؟ اگر یہ تجارتی اصول ہیں اور حکومت کا یہ انداز ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ملک مسلمانوں کے قوانین کافروں کے ہیں۔ ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، ہمارے لیڈر بڑے بڑے جلسے کر کے کہتے ہیں فن لینڈ میں یہ ہوا، وہ پتہ نہیں فن لینڈ کہاں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا۔ کوئی معروف 2-4 ممالک جو ہیں وہ تو شاید مجھے نہیں پتا، دنیا پھرا ہوں مجھے یاد نہیں فن لینڈ کہاں ہے۔ تو یہ کہاں کی مثالیں دیتے ہیں؟ کوئی مدینہ منورہ میں کوئی مثالی کام نہیں ہوا، عہد مبارک کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور جب خود کسی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں نا حکمرانوں، تو کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے چادروں کا جواب دیا تھا، کہ خدا کا خوف کرو۔ چادروں کے پوچھنے والے بھی صحابی تھے اور جواب دینے والے بھی صحابی تھے۔ تم پوچھنے والے بھی چور ہو، جن سے پوچھ رہے ہو بھی چور ہے۔ اب چور اپنی مثالیں وہاں تو نہ لے جاؤ۔ اللہ ہم پر رحم کرے، یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ملک مسلمانوں کا، حکمران بھی مسلمان، پبلک بھی مسلمان، گنتی کے تھوڑے غیر مسلم
جن کے حقوق قرآن نے متعین کر دیے ہیں، ان کی شخصی آزادی، ان کی جان مال آبرو کا تحفظ اسلامی حکومت کے ذمے، ان کے بچوں کی تعلیم، علاج، معالجہ، مسلمانوں کی ذمہ داری، ان مسلمانوں پر غیر اسلامی اور کافرانہ قانون کیوں نافذ ہیں؟ شاید ہمارے کردار کی سزا ہمیں مل رہی ہے، شاید ہم خود اسلام اپناتے نہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہوا ہے۔ انقلاب 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 شور ہوتا ہے، دین کے نام پہ جماعتیں بنتی ہیں۔ یہ فلسفہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر وہ اسی نظام کا حصہ بن جاتی ہیں اور کہتے ہیں نظام بدلو۔ بھئی تم خود اسی نظام کے حصہ، بدلے گا کون؟ جب آپ نے اسے قبول کر لیا، اس کا حصہ بن گئے، تو بدلے گا کون؟ کیسے بدلے گا؟ یہ عجیب فلسفہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں یا خود کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہو ایک مکان گرا دو تو اپنا بستر لے کر اس میں بستر لگا کر رہنا شروع کر دو، تو نعرے لگاتے رہتے اسے گرا دیں گے، کیسے گراؤ گے جب اندر بیٹھے ہو؟ جس نظام میں ضم ہو چکے اسے بدلو گے کیسے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر جو نظام لانا چاہتے ہو اسے اپناؤ تو صحیح۔ ہم جو پبلک، جو میں اور آپ، ہم اگر چاہتے ہیں کہ اسلام ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں ملک پر اسلام ہو، لیکن مجھے چھوڑ دو، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ وہ پہلے خود اسلام اپناؤ تو صحیح، گھر پہ تو لاؤ، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماں بہنوں کو، رشتہ داروں کو، جہاں تک بس چلتا ہے اسلام کو اپناؤ تو صحیح، شاید اللہ رحم کرے سب پہ آ جائے۔ تو خود کوئی نہیں اپناتا، تلقین کرتے ہیں، فرمایا نہیں اس گھاٹی سے خود گزرنا پڑتا ہے، کردار اپنا بنانا پڑتا ہے، اور پہلے بندے کے حقوق ادا کرو تو پتہ چلے کہ تم میں حق اور باطل کی تمیز اور ایک جذبہ ہے ادا کرنے کا۔ تم جو بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہو، تم اللہ کے حقوق بھی، تم آمنو بھی ہو، ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جو بندوں کے، غریبوں کے، اپنے سے کمزوروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔